ناظرین، یہ اسلام آباد ہے. یہ وہ شہر ہے جسے گرین کیپٹل کہا جاتا تھا. میرے لیفٹ سائڈ پہ شکرپڑیاں کا ایک گھنا جنگل ہوا کرتا تھا. آج وہاں کی کیا صورتحال ہے، اس کے بعد ہم آپ کو شکرپڑیاں کا وہ جنگل دکھائیں گے کہ جہاں پہ کسی دور میں درخت ہی درخت ہوا کرتے تھے، لیکن آج صورتحال بالکل مختلف ہے. ناظرین، اس وقت میں شکرپڑیاں کے مقام پہ موجود ہوں. یہ وہ مقام ہے کہ کسی دور میں یہاں پہ گھنے جنگل اور درخت ہوا کرتے تھے، لیکن اچانک سے ان تمام درختوں کو کاٹ دیا گیا ہے. کیمرامین منصور آپ کو دکھا سکے تو آپ کو سامنے اسلام آباد ایکسپریس ہائی وے نظر آ رہی ہوگی. جب یہاں پہ گھنے درخت جنگل ہوتے تھے تو اس وقت تا حد نگاہ درخت ہی درخت ہوتے تھے اور جو ایکسپریس ہائی وے ہے وہ نظر نہیں آتی تھی. لیکن اچانک سے سی ڈی اے حکام کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ جو درخت ہیں پولن الرجی کا سبب بن رہے ہیں، تو ان درختوں کو کاٹا جا رہا ہے اور آج یہ تمام جو جنگل تھا اس کو یہاں پہ ویران کر دیا گیا. ایک طرف حکومت یہ درس دیتی ہے ماحول دوست پاکستان کلین اینڈ گرین مشن، اور دوسری جانب یہ منظر. ناظرین، یہ منظر نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے. یہ وہ سچ ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ صدیوں پرانے یہاں پہ جو درخت لگے ہوئے تھے ان درختوں کو کاٹ دیا گیا. یہ جو درخت تھے یہ صرف درخت نہیں تھے بلکہ یہ شہر کے لیے پھیپھڑوں کی مانند تھے. یہ ماحولیاتی آلودگی کے لیے قدرتی دیوار تھے، لیکن آج اچانک یہاں پہ تمام درختوں کو صاف کر دیا گیا. یہاں پہ سیر و تفریح کے لیے دور دراز سے جو لوگ آتے ہیں، جو سیاح آتے ہیں، وہ ان درختوں کی کٹائی کے اوپر کیا کہہ رہے ہیں. آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ اچانک سے کیا کسی ماحولیاتی رپورٹ کی بنیاد پر یہ درخت کاٹے گئے، کیا کسی ماہر ماحولیات سے پوچھا گیا، یا صرف ایک فائل بنی اور اس کے بعد کٹائی شروع ہوگی. یہاں پہ جو آنے والے سیر و تفریح کے لیے آنے والے سیاح ہیں وہ اس متعلق ان درختوں کی کٹائی کے متعلق کیا کہتے ہیں، آئیے انہی سے جانتے ہیں. پاکستان کے کلائمیٹ چینج کے ایکسپرٹس تو یہاں پہ ہیں ہی نہیں، ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھے. کلائمیٹ چینج اٹ سیلف بہت بڑا ٹاپک ہے جو کہ پوری دنیا میں ایوالونگ سبجیکٹ ہے. ہمارے ملک میں پہلے ہی گرینری بہت زیادہ کم تھی. اسلام آباد ایک تھا تھوڑا سا جہاں پہ گرینری ہوا کرتی تھی، جو کہ اب بالکل کمپلیٹلی ان لوگوں نے ختم کرنے کا تہیہ کر لیا ہے. اتنے زیادہ اس ایریے میں درخت کاٹے ہیں. آپ دیکھیں، پہلے کبھی بھی ہم نے اتنے بڑے ماس پروڈکشن پہ درخت کی کٹنگ نہیں دیکھی. اب بہت زیادہ درخت کٹ رہے ہیں. اور دوسرے، ہم لوگ ٹیکنالوجی یوز نہیں کرتے. آپ ڈرون اڑائیں، ڈرون کے اندر ایک اسپیسیفک کیمرہ لگتا ہے جو کہ پن پوائنٹ کرتا ہے درخت کون سا ہے اور آپ نے کون سے درخت کو کاٹنا ہے، کون سے درخت کو پلگ ان کرنا ہے، کون سے درخت کو ریپلیس کرنا ہے جو درخت آپ نے کاٹا ہے. آپ اڑائیں، 1 گھنٹے کے اندر آپ کو سارا ڈیٹا دے دے گا کمپیوٹر کے اوپر. آپ جو درخت کاٹیں اس کی جگہ پہ دوسرا درخت لگا لیں. اور بہت سستا ہے سر، بہت ایکسپینسو یہ پروپوزل نہیں ہے. اگر یہ صرف ایک چھوٹے سے ایریے میں ایک ڈرون سروے کر لیں اور پک اینڈ کریں جو درخت کو کاٹنا ہے اور جس جگہ پہ درخت کٹا ہے وہاں پہ ایک اور درخت لگانا ہے، تو یہ بہت زیادہ افیکٹو ہو جائے گا. اور اتنا ڈفرینس نہیں پڑے گا ماحول میں ڈفرینس تو پڑے گا کیونکہ درختوں کو بڑے ہوتے ہوتے بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا. اب یہ دیکھیں کتنے بڑے درخت، 20 30 سال 50 سال پرانے درخت ہیں. اب اٹ ول ٹیک سرٹن ٹائم ٹو گرو اپ. جو الرجی کے جو ٹریز ہوں گے وہ ڈیفینیٹلی ان میں تھے ضرور، لیکن وہ بھی آپ ان کو پک کر سکتے تھے اور باقی درختوں کو چھوڑ دیتے. کیونکہ ابھی جو میں یہاں پہ دا ریزن آف کمنگ ہیئر فار دس ایریا میں جو آئی تھی وہ میں پائن کلیکشنز کے لیے آئی تھی، کیونکہ میں تھوڑا سا آرٹ کا کام کرتی ہوں. تو جو میں پائنز ہیں ان سے کچھ چیزیں بنانا چاہتی تھی. تو اب میں جب یہاں پہ آئی تو آئی جسٹ شاک ٹو سی کہ پائن ٹریز تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہے. تو پائن ٹریز تو میرا نہیں خیال کسی الرجی کا ریزن تھے، وہ تو کچھ اسپیسیفک ٹریز ہوں گے. لیکن جو ماحول پر اس کا کافی زیادہ اثر ہوا ہے، کیونکہ پہلے جو پولن الرجی تھی وہ ایک اسپیسیفک ٹائم میں ہوتی تھی، یا اس کا کوئی ٹائم ہوتا تھا، مارچ میں ہو رہی ہے، فیبرری میں ہو رہی ہے. لیکن اب ایک ڈسٹ الرجی ہو رہی ہے جو پورا سال ہے، جس وجہ سے لوگوں کے اندر ایک اور قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ گرو کر رہی ہیں. ایون چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو ماسک پہننے کی ضرورت پڑ رہی ہے. اسلام آباد درختوں کے لحاظ سے مشہور تھا، اس کی خوبصورتی درخت تھے، لیکن 2 دہائیوں سے تقریباً 1 لاکھ کے قریب جو ہیں درخت کاٹے گئے ہیں. صرف یہ جو سی ڈی اے کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جو پولن الرجی کی وجہ سے ہم نے 29,000 تک درخت کاٹے ہیں، لیکن 1 لاکھ تک درخت کاٹے ہیں جہاں پہ یہ تعمیراتی کام ہو رہے ہیں، فلائی اوورز بن رہے ہیں مختلف. یہ بڑا، آپ کو پتہ ہے، اسلام آباد کے لیے اور ماحول کے لیے بڑا نقصان دہ ہے. دیکھیں، سی ڈی اے تو کہہ رہا ہے کہ جی یہاں پہ وہ جو درخت تھے، جنگلی توت کہہ لیں آپ اس کو، کہ وہ جس کی وجہ سے پولن ہو رہی تھی. میں خود 12-13 سال سے پولن کا مریض ہوں اور اتنی سخت الرجی ہے مجھے، پر میں بھی اس حق میں نہیں تھا کہ ایک دم اس طرح سارے درخت کاٹ دیتے. آہستہ آہستہ کر کے کاٹتے، نئے درخت لگاتے. انہوں نے ایک ہی دفعہ مشین لائی اور گھما دی. انہوں نے نہیں دیکھا کہ جنگلی توت کاٹ رہے ہیں، انہوں نے 7 اور بھی درخت کاٹ دیے ہیں.
تو یہاں پہ دیکھیں نا کہ یہ شکر پڑیاں کی یہ وہ روڈ ہے جس پہ ہم آتے تھے تو بڑا ہم انجوائے کرتے تھے اس جنگل کو. مطلب ایک جنگل ٹریک تھا یہ, تو انہوں نے یہاں سے جنگل بالکل ہی ختم کر دیا ہے, اور مطلب آپ دیکھیں گے نا ایسے لگ رہا ہے کہ اجڑا ہوا میدان ہے. سی ڈی اے نے یہ جو سلسلہ شروع کیا وہ اسلام آباد کے اندر, چونکہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد باقی شہروں سے جو منفرد تھا اس کی حیثیت کو ختم کیا جا رہا ہے, اور یہاں کے جو سالہ سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 50 سال 40 سال جب سے اسلام آباد بنا اس وقت کے جو درخت تھے وہ بھی کاٹے جا رہے ہیں, اور ہم اسلام آباد کی شہری ہونے کی حیثیت سے انتہائی تشویش کا اظہار کرتے ہیں اور انتہائی افسردہ ہیں کہ یہاں کے انوائرمنٹ کو بالکل جیسے پنڈی کو اور لاہور کو بالکل چٹیل میدان بنا دیا گیا تھا, اسی طرح اسلام آباد کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں. اس کے پیچھے کون ہے, کیا محرکات ہیں, یہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں. یہاں کی جو پبلک ہے اس میں انتہائی تشویش پائی جاتی ہے. ناظرین, درخت بولتے نہیں اس لیے ان کو کاٹنا آسان سمجھ لیا گیا ہے. ایک طرف ہم بات کرتے ہیں کلائمیٹ چینج کی, ہم تقریریں کرتے ہیں اسموک کے اوپر, ہم اسکولوں میں بچوں کو درخت لگانے کا درس دیتے ہیں, لیکن عملی مثال یہی ہے. اگر یہی ترقی ہے تو پھر بربادی کیا ہوگی؟ ہم نے بہت کوشش کی چیئرمین سی ڈی اے سے جان سکیں, ترجمان سی ڈی اے سے جان سکیں کہ کون سی ایسی آفت آ گئی کہ آپ نے راتوں رات شکر پڑیے کا گھنا جنگل کاٹ دیا ہے, لیکن اس کے اوپر ترجمان کی جانب سے ہمیں کہا گیا کہ ابھی یہ ایشو ہائی لائٹ ہے تو اس لیے ہم بات نہیں کر سکتے. ناظرین, اگر آج آپ نہیں بولیں گے تو کل یہ شہر کنکریٹ کا جنگل ہوگا جہاں پہ سانس لینا بھی دشواری ہوگی, کیونکہ جب درخت نہیں ہوں گے تو دعوے بے جان ہوں گے. یہ ویڈیو کسی کے اوپر تنقید نہیں بلکہ سوالات ہیں ان اداروں سے, ان ذمہ داروں سے جو ماحول کے محافظ کہلاتے ہیں.